بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائلم نیڈیریا کے ساتھ لیکچر میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر احمد۔ اس سے پہلے بھی ہم نے لیکچر 1 2 3 اپلوڈ کیے ہیں، وہ اس سے پہلے ضرور دیکھ لیں کیونکہ کچھ آئیڈیاز اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ چلیے سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں، اور فائلم نیڈیریا یا سیلنٹریٹس کے حوالے سے آج ہم لوکوموشن کے بارے میں اسٹڈی کریں گے اور ریپروڈکشن کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ان آرگینزمز میں لوکوموشن کس طرح سے ہوتی ہے؟ Polyp use a variety of forms of locomotion. They may walk on their tentacles. یہ پہلے لیکچرز میں بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جو پولپس ہیں وہ ٹیوبولر ہوتے ہیں اور ان کے ایک اینڈ پر ٹینٹیکلز پائے جاتے ہیں، اور ٹینٹیکلز کے بیچ میں ماؤتھ بھی ہوتا ہے، اور اس اینڈ کو اورل اینڈ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے سائڈ پر جہاں پہ ٹینٹیکلز نہیں ہوتے اس کو بیسل ڈسک کہتے ہیں۔ تو کچھ پولپس ایسے ہیں جو کہ ٹینٹیکلز کے ذریعے لوکوموشن کر سکتے ہیں۔ They may move in rolling position such that at one time tentacles are attached to the ground and at other times the base is attached to the ground. تو اس کو رولنگ موشن کہتے ہیں کہ کبھی وہ اورل اینڈ زمین کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، کبھی ایب اورل اینڈ زمین کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ تو اس کو رولنگ موومنٹ کہتے ہیں، کیونکہ یہ سمپل آرگینزمز ہیں، ان میں کسی قسم کے فیٹ، لیگز وغیرہ یا لوکوموٹری آرگنز نہیں پائے جاتے، اسی لیے جب یہ کسی ایریا سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں تو پھر ایک اینڈ یا دوسرا اینڈ زمین کے ساتھ چینج کر کے آگے موشن کرتے ہیں۔ اور میڈوسا کو ہم نے پہلے بھی ڈسکرائب کیا کہ میڈوسا جو ہیں وہ امبریلا لائک ہوتے ہیں، اور یہ سوئمنگ کرتے ہیں، فری سوئمرز ہوتے ہیں۔ Water fills up its hollow internal cavity under the umbrella. امبریلا کا انسائڈ جو ہے وینٹرل سائڈ وہ ہالو ہوتا ہے، انٹرنل کیویٹی واٹر سے فل اپ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ابھی ہم ڈائیگرام سے بھی دیکھ لیں گے، اس واٹر کو فورس کے ذریعے باہر نکالا جاتا ہے اور اینیمل کو ایک اپ تھرسٹ یا ایک آگے بڑھنے کی فورس ملتی ہے۔ Contraction of circular and radial muscle propel the water outward in a jet-like mechanism. یہ ابھی دیکھ لیتے ہیں یہاں سے، یہ آپ میڈوسا دیکھ سکتے ہیں۔ میڈوسا جو ہے وہ امبریلا لائک ہوتا ہے، اور اس کا یہ جو انٹرنل ایریا ہے یہ ہالو ہے، ہالو تو پانی اس میں جمع ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ پانی میں رہنے والے آرگینزمز ہیں، اسی لیے ہر وقت ان کی اس امبریلا کے انسائڈ پانی ہوتا ہے۔ جب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو امبریلا کے سائیڈز ہیں، تو یہاں پہ سرکولر مسلز پائے جاتے ہیں، یہ جو امبریلا کے سائیڈز ہیں، تو ان سرکولر مسلز کو کنٹریکٹ کر کے پانی کو تیزی سے باہر نکالا جاتا ہے، اور اس اینیمل کو آگے کی طرف ایک پش ملتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم نروس سسٹم کا ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ سمپل آرگینزمز ہیں، اسی وجہ سے ان کے سسٹمز بھی بہت سمپل ہیں، اور سارے سسٹمز نہیں پائے جاتے۔ جو بھی سسٹمز موجود ہیں وہ انتہائی سمپلسٹ ہیں۔ Nervous responses in cnidarians are controlled by a web of interconnected nerve cells called nerve net. یہ ابھی ہم ڈائیگرام کے ذریعے بھی دیکھ لیں گے کہ ان کا جو نروس سسٹم ہے اس میں نروز ایک نیٹ کی شکل میں پائے جاتے ہیں جس کو نرو نیٹ کہتے ہیں، اور یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نروس سسٹم نیورون سے بنتا ہے۔ The nerve net is distributed uniformly throughout the entire body. ساری باڈی میں نروز ایک ہی طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہیں۔ But in the medusa form, the nerve cells are clustered and arranged to the edges of the bell-shaped body. ابھی ہم نے پچھلے سلائیڈ میں میڈوسا کو دیکھا،
اور میڈوسا میں جو امبریلا کے ایجز ہیں، جو کنارے ہیں، وہاں پہ نیورونز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کنٹریکٹائل مسلز ہوتے ہیں جو کہ باڈی کو موومنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں، اسی لیے وہاں نرو سیلز بھی زیادہ پائے جاتے ہیں. Due to nerve net, they are able to respond to different stimuli in their environment. Environment سے جو different stimuli ان کو ملتے ہیں تو اس کو رسپونڈ کر پاتے ہیں، یعنی کہ کوئی آرگینزم ان کے ساتھ ٹچ ہو گیا، اس آرگینزم سے بھاگنا ہے یا اس کو کیپچر کرنا ہے یا کوئی رسپانس نہیں دکھانا، تو اس طرح کے ڈفرینٹ stimuli کورسپونڈ کرتے ہیں نروز کے ذریعے سے. As a proper brain is absent in them, the stimulus activates contractile cells which move the body in such a way to avoid the stimulus. یہ ہم نے لیسن نمبر 3 میں یا لیکچر نمبر 3 میں بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں پہ ایک سی سٹار جو سلنٹریٹ کو کھانے لگا تھا تو سلنٹریٹ وہاں سے ڈیٹیچ ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو سی سٹار سے بچایا. تو یہ ہم نے لیکچر نمبر 3 میں ڈائیگرامیٹیکلی دیکھ لیا تھا. The nerve net also coordinate the complex activities of the body such as feeding and capturing the prey. تو ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ نروس سسٹم کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. Due to the action of nerve net, the medusa can swim in a smooth fashion. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس ڈائیگرام میں ایک پولپ دکھایا گیا ہے اور اس پولپ کے اندر نرو نیٹ شو کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نروز جو ہیں وہ ایک نیٹ کی شکل میں تھرو آؤٹ دا باڈی ارینجڈ ہے. اس کو ہم دوسرے ڈائیگرام سے بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہائیڈرا ہے اور یہاں پہ نروز کو کلرڈ میں شو کیا گیا ہے. تو ان کی باڈی میں جو نرو نیٹ ہے وہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹڈ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے جو باڈی فنکشنز ہیں وہ کوآرڈینیٹ ہوتے ہیں. اچھا، تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ریپروڈکشن کے حوالے سے. اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی الٹرنیشن آف جنریشن کو ڈسکرائب کیا ہے، وہ بھی ریپروڈکشن کا حصہ ہے، وہاں سے دیکھ لیں. یہاں بھی ہم الٹرنیشن آف جنریشن کو بریفلی ایکسپلین کریں گے. موسٹ نیڈیرینز آر ڈائیشیس مینس کہ میل اور فیمیل الگ الگ ہوتے ہیں. Some of the members are male and some of the members are females. The sperms and eggs are released into water through gastrovascular cavity. تو گیسٹروواسکولر کیویٹی میں گونیڈز ہوتے ہیں جہاں پہ سپرمز اور ایگز بنتے ہیں اور ماؤتھ کے ذریعے سپرمز اور ایگز ریلیز ہو جاتے ہیں. کچھ سپیشیز ایسی ہیں کیونکہ اس فائلم میں تقریباً 9000 سپیشیز پائی جاتی ہیں، اسی لیے کچھ سپیشیز ایسی ہیں جس کا بیہیویئر، جس کا فنکشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کچھ سپیشیز ایگز کو باہر ریلیز کرتی ہیں جبکہ کچھ ایگز کو باہر ریلیز نہیں کرتی اور سپرمز ایگز کے ساتھ مل جاتے ہیں فیمیل کی باڈی میں، اور فیمیل کی باڈی میں جو زائگوٹ بنتا ہے اس سے نکلنے والا جو لاروا ہے تو پلینولا لاروا پھر وہ سوئمنگ کرتا ہے اور فیمیلز کی باڈی سے ریلیز ہو جاتا ہے. تو ڈفرینٹ میکینزمز ہیں ان میں. In some cases the eggs are retained in the parent until fertilization. From the zygote a blastula is formed. اچھا، the embryo advances into a planula larva. تو ایمبریو سے زائگوٹ میں مائٹوٹک ڈویژن ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں مورولا اور بلاسٹولا بنتا ہے. اس ایمبریو سے آگے چل کے ایک لاروا بنتا ہے جس کو پلینولا لاروا کہا جاتا ہے. The planula is set free and it floats. پلینولا پانی میں سوئمنگ کرتا ہے. It attaches to a substrate and starts development. یہ کسی خاص سبسٹریٹ کے ساتھ
اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتا ہے اور ڈیولپمنٹ شروع کر لیتا ہے. The interior cells convert and form the gastrovascular cavity. اندر والے سیلز گیسٹروواسکولر کیویٹی بناتے ہیں اور باہر والے جو سیلز ہیں وہ ایپیڈرمس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. چونکہ یہ سمپل آرگینزمز ہیں، باڈی صرف 2 لیئر سے بنی ہے، ایپیڈرمس اور گیسٹروڈرمس، اسی لیے ان کی ڈیولپمنٹ میں کوئی خاص سٹیپس نہیں ہوتے. میڈوسا آلویز فارم فرام دا پولپ بائی دا پروسیس آف بڈنگ. اچھا، بڈنگ کا ابھی ہم ڈائیگرام کے ذریعے ذکر کریں گے کہ بڈنگ کیا چیز ہے. بڈ میں either detach from the parent body or may remain attached to form a colony of individuals. تو ابھی ہم بڈنگ کو دیکھیں گے ڈائیگرام سے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الٹرنیشن آف جنریشن یا ریپروڈکشن کا طریقہ دکھایا گیا ہے. یہ جو کالونی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولپس کی کالونی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو انڈیویجولز ہیں ان کو میڈوسا کہا جاتا ہے. تو پولپ جو ہے وہ میڈوسا کو بناتا ہے اور میڈوسا پولپ کو جنم دیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں الٹرنیشن آف جنریشن. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میڈوسا ہیں تو اس میں 2 اقسام ہوتی ہیں. کچھ میڈوسا میں سپرمز پیدا ہوتے ہیں، کچھ میں ایگز پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے یہ میڈوسا ڈائیشیس ہے. ایگ سے بننے والا جو زائگوٹ ہے وہ بلاسٹولا میں اور اس کے بعد پلینولا میں کنورٹ ہو گیا ہے. پلینولا کچھ ٹائم کے لیے سوئمنگ کرتا ہے، اس کے بعد خود کو اٹیچ کر کے ایک پولپ کالونی بنا لیتا ہے. تو یہ جو ہے ہیپلوئڈ ہے میڈوسا، اور یہ جو پولپ ہے یہ ڈپلوئڈ ہے. تو اس کو الٹرنیشن آف جنریشن کہتے ہیں. اس کو ابھی ہم بڈنگ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ بڈنگ کیا چیز ہے. یہ ایک ہائیڈرا ہے، فریش واٹر ہائیڈرا، اور یہ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیرنٹ سے ایک آؤٹ گروتھ نکلا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ہائیڈرا اس سے نکلا ہے پیرنٹ سے. تو یہ جو چھوٹا سا آؤٹ گروتھ ہے اس کو کہتے ہیں بڈ. جب یہ بڈ بڑا ہو جائے گا اور یہ اپنے لیے فوڈ کا بندوبست کر پائے گا، اپنے لیے فوڈ کیپچر کر پائے گا، تو پھر اس کے پاس 2 آپشنز ہیں. یا تو یہ پیرنٹ سے ڈیٹیچ ہو جائے اور الگ ہائیڈرا بنا دے، یا پیرنٹ باڈی کے ساتھ اٹیچ رہے اور ایک بڑی سی کالونی بنا دے. تو یہ جو ہے یہ اے سیکشول ٹائپ آف ریپروڈکشن ہے سلنٹریٹس میں. اسی کے ساتھ ہم آج کا لیسن اینڈ کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو.